بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، اس سے پہلے کی دو قسطوں میں وجوب قربانی کی شرائط کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اس قسط میں اسی سے متعلق کچھ مسائل سوال و جواب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، وجوب قربانی کی کتنی شرائط ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جواب، وجوب قربانی کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 بالغ ہونا، نمبر 6 مال نصاب کا مالک ہونا۔ شامی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 452 تا 458۔ سوال نمبر 2، وجوب قربانی کی 6 شرائط ہیں، تو کیا ان 6 کی 6 شرائط کا قربانی کے شروع وقت سے لے کر آخری وقت تک پایا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، تمام شرائط کا شروع وقت سے لے کر آخری وقت تک پایا جانا ضروری نہیں، چونکہ قربانی میں آخری وقت کا اعتبار ہے، لہٰذا اگر تمام کی تمام شرائط آخری وقت میں کچھ دیر کے لیے بھی پائی جائیں تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ شامی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 452۔ ہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 360۔ سوال نمبر 3، ایک شخص قربانی کے تیسرے دن مسلمان ہوا تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر وہ تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان ہوا اور اس میں وجوب قربانی کی دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ وجوب قربانی کی شرائط میں آخری وقت کا اعتبار ہے۔ ہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 360۔ شامی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 452۔ سوال نمبر 4، ایک عورت ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کے برابر ہو، مگر اس کا مہر شوہر کے ذمہ ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ جواب، شوہر کے ذمہ جو مہر ہے اس کی وجہ سے قربانی واجب ہونے کے لیے 2 چیز ضروری ہے۔ نمبر 1 مہر معجل ہو، نمبر 2 شوہر مالدار ہو۔ لہٰذا اگر اس عورت کا مہر معجل ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر شوہر مالدار نہیں یا مہر معجل نہیں ہے بلکہ مؤجل ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 361۔ یہاں رہ کر مہر معجل اور مہر مؤجل کا مطلب سمجھ لیں۔ مہر معجل عین کے ساتھ نقد مہر کو کہتے ہیں، اور مہر مؤجل واو کے ساتھ ادھار مہر کو کہتے ہیں۔ فقہائے کرام مہر کی بعض صورت کو مہر معجل یعنی نقد مہر میں شمار کرتے ہیں، جیسے نکاح کے وقت مہر متعین کیا گیا مگر اس میں نقد ادا کرنے یا ادھار ادا کرنے کی بات نہیں کی گئی تو فقہائے کرام اس مہر کو مہر معجل یعنی عین کے ساتھ نقد مہر میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح مہر مؤجل یعنی ادھار مہر مقرر ہوا مگر اس کی ادائیگی کا وقت متعین نہیں کیا گیا تو اسے بھی مہر معجل یعنی نقد مہر میں شمار کرتے ہیں۔ قاموس الفقہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 151۔ سوال نمبر 5، ایک مالدار شخص قربانی کے ایام میں فقیر ہو گیا تو کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جواب، مالدار شخص اگر قربانی کے ایام میں فقیر ہو گیا، فقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال نصاب کا مالک نہیں رہا، اگرچہ اب بھی وہ کچھ مال کا مالک ہے، اور آخری وقت تک مال نصاب کا مالک نہیں ہوا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ قربانی دے تو قربانی جائز ہوگی۔ شامی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 458۔ سوال نمبر 6، ایک مالدار شخص نے قربانی کی نیت سے مالداری کی حالت میں ایک جانور خریدا
مگر وہ قربانی کے ایام سے پہلے فقیر ہو گیا تو کیا اس پر قربانی واجب ہے، اور کیا اس کے لیے جائز ہے وہ اپنے خریدے ہوئے جانور کو بیچ دے؟ جواب: اگر وہ شخص آخری وقت تک فقیر رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور مالداری کی حالت میں قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر وہ جانور متعین نہیں ہوا، اس لیے وہ اس جانور کو بیچ بھی سکتا ہے۔ ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 361۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔